بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادك صدق الله العلي العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آلہ وصحبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، جامع مسجد رضا میں آج رجب شریف کے مہینے میں ابتدائی عشرے میں سلطان الہند حضرت غریب نواز وارث النبی فی الہند سیدنا معین الدین حسن سجزی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں یہ خاص محفل منعقد کی گئی ہے اور منتظمین محفل کی طرف سے مجھے حاضری کا حکم ملا۔ میں حسب وعدہ حاضری خدمت ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو لیسٹر سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے انگلش میں، اردو میں تصوف اور صوفیاء کرام اور حضرت خواجہ غریب نواز کی نسبت سے بڑی عمدہ تقریر کی، جو میں نے چند منٹ آ کے سنی ہے دفتر میں بیٹھ کر کے، اور یقیناً جو نوجوان ہماری بات کو اردو میں نہیں سمجھ سکتے یا پوری طرح رچاؤ کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، تو بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے کہ انگلش میں بھی ان کو ضرور اچھے طریقے سے سمجھایا جائے اور بتایا جائے۔ خالد صاحب ہمارے بہت ہی معقول
عالم اور خطیب ہیں اور احسن انداز سے انہوں نے پیغام صوفیاء کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہاں جو علماء کرام تشریف فرما ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مفتی محمد حسن صاحب، حضرت مولانا خیر الدین صاحب اور دیگر حفاظ کرام قراء حضرات، ہمارے دیرینہ ساتھی محترم عبد البھائی صاحب، اور آپ سب کے ساتھ بھی بڑی عرصے سے میری ملاقات ہے. اس مسجد شریف میں بھی میں بڑے عرصے تک تقریر تسلسل سے کرتا رہا ہوں، آتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدقہ ان اپنے محبوب بندوں کا آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور عقائد اہل سنت حقہ پر ہمیشہ زندگی میں قائم رکھے اور اسی پر ہمارا انجام فرمائے. جو آدمی یہ کورنگ کر رہا ہے نا ٹی وی پر جا رہا ہے، تو مولانا تقریر فرما رہے تھے، مجھے یہ بزرگ نظر آ رہے تھے، صرف نیچے کراؤڈ نہیں نظر آتا. تو کبھی کبھی مقرر سے ہٹا کے گراؤنڈ پر بھی اس کو بھیجا کریں، کیونکہ اتنا عظیم اجتماع ہے. تو جو آپ کا کیمرہ ادھر ہے نا، تو مطلب ہے کہ اس کو سارے کراؤڈ پر بھی جائے. کتنے عاشق بیٹھے ہوئے، صرف مضمون ہی اہم نہیں ہوتا، سننے والے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. کیا کہ پتہ چلے کہ کتنے ماشاءاللہ محبان بیٹھے. تو جی ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہو کہ ماشاءاللہ ایک عظیم کانفرنس ہو رہی ہے، کراؤڈ کے اعتبار سے مجمع کے اعتبار سے بھی اہم ہے. اور یہ آپ کا مسجد شریف کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت محبت ہے، کیونکہ یہاں جب بھی میں پہلے بھی جلسے میں آتے رہا تو کبھی مجمع کم نہیں دیکھا میں نے. اچھے مجمع کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ سنتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو وقت مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بلا تمہید یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ پہ نبوت اور وحی ختم ہو گئی. ختم سے مراد کہ وہ جو سلسلہ نبوت تھا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، وہ آپ پر ختم ہو گئی. اور وہی جو ہر نبی کے پاس آتی، کسی کے پاس شریعت والی مستقل احکام کی اور کسی پاس ہدایات جو انبیاء نے اپنی امتوں کو دیے. ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے. نبی اور وحی یہ آپس میں لازم ہے، لازم و ملزوم ہے. نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اس بات نبوت وحی سے ہی ہوتا ہے. تو وحی کا بھی انقطاع ہو گیا. نبی علیہ السلام کی ذات شریفہ پائیں، آپ کے بعد کسی کے پاس بھی وحی شرعی نہیں آتی. یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھنا، وحی شرعی نہیں آتی. وحی فطری آتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے. وحی فطری قرآن پاک میں کئی لفظ ایسے وحی کے غیر انبیاء پر بھی بولے گئے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت مریم کوئی نبیہ تو نہیں تھی نا، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مریم کو وحی کی. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہو سکتی ہے، یا شہد کی مکھیوں کو وحی ہو سکتی ہے، اوحا
रब्बुक इलन नहल, कि तेरे रब ने वही की शहद की मक्खियों की तरफ। मैंने कहा मक्खियों की वही शरीयत नहीं होती, ऐसे लफ्जों से फायदा मत उठाओ। लेकिन ये लफ्ज सामने आ गया तो वजाहत कर दी कि जब भी हम कहते हैं कि नबी के पास वही आती है, उससे मुराद होता है वही शरई, और वही शरई वो होती है जिसमें कोई कानून होता है, जिसमें अहकाम होते हैं। औलिया के पास जो आता है वो इल्हाम होता है, उनके अपनी जात के लिए वो भी कानून होता है, लेकिन वो कानून दूसरों पर जारी नहीं होता। जो सबके लिए एक आईन, दस्तूर और कानून का दर्जा रखता है, वो अल्लाह के नबी की वही होती है, जिस पर कारबंद होना, इताअत करना फर्ज ऐन हो जाता है वो। तो उसका इनकिताब, जब खत्म नबूवत का मतलब यह हुआ तो वही का इनकिता हो गया, आपके बाद किसी पर वही शरई नहीं आ सकती। तो सवाल ये पैदा हुआ कि फिर ये उम्मत तो रहेगी सदियों, उम्मत तो रहेगी, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। तो जब उम्मत रहेगी तो फिर लोगों को दीन की तबलीग कौन करेगा, तालीम कौन देगा? क्योंकि नबी की नबूवत उसी वक्त तक रहती थी जब तक वो कौम में रहते थे। ये नबी हैं कि दुनिया से पर्दा करें फिर भी इनकी नबूवत कायम है। एक खास बात है, आप में से जो हजरात हल्की तबीयत के हों मेरी जैसी, वो मेरे साथ बोलते रहें, और जिनका ग्रेड स्केल मेरे से ऊपर हो वो खामोश रहे, उनको मैं तकलीफ नहीं देनी चाहता। फिर बाद स्केल का भी बड़ा मसला हो जाता है। तो पूरे से स्केल के जो बंदे हो ना मेरे जैसे, मैं तो आपके लिए देखे बड़ी दूर से आ गया हूँ। आप तो ब्लैकबर्न से आए होंगे ज्यादातर, मैं दूर से अल्लामा साहब लेस्टर से आ गए। लेस्टर बड़ा दूर है, आपको पता है ना, ओ बहुत दूर। वो वहां से आए आपको सुनाने, और हमारा थोड़ा ये भी आपने एजाज किया है कि हमारे नाम लिख दिए इश्तिहारों पर। तो आप कहते हम आपको बुलाया तो आपको तो नाम लिखे हैं, तो हमारा तो कोई नाम नहीं लिखा। मैंने कहा यहाँ नहीं, कहीं लिखा हुआ है आपका। बात तो नियत की है, ठीक है, लिखा हुआ है और फायदे से खाली नहीं है, इंशाल्लाह फायदे से खाली नहीं, सारी यकीन की बात। दोस्तों सवाल ये है कि नबी अल्लाह जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो दीन किसके जिम्मे हुआ? दीन किसके जिम्मे हुआ? कि नबी नहीं है। नहीं होने का मतलब ये है कि जिसको आप कहते हैं कि वो लाइव खुद तबलीग करें, सामने बैठ के तबलीग करें, ऐसे नहीं। वो कब्र अनवर में तशरीफ फरमा है लाइव ही, लेकिन अब आपको वो सहूलत हासिल नहीं है कि आप अपनी रूहानी ताकत इतनी रखते हो कि आप बराह रास्त उनसे सवाल करें, दीन सीखें। वो तो अभी भी सिखाते हैं, अभी सिखाते हैं, ये हमारा ईमान है। जब शहीद है हैं जो उनसे कई दर्जे में उनसे कई मर्तबा नीचे हैं। शहीद का मर्तबा पता है ना आपको, अंबिया से बहुत नीचे होता है। आपको पता है कि नहीं पता? यू नो, आपको पता है कि पता का भी पता है कि नहीं? मैं लफ्ज बोल रहा हूँ तो आप ऐसे हैरान होके देखें। मैं युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। दर्जा बंदी भी मैंने कुरान से सिखा, आपके सामने मैं पेश कर दी। शहीद को आप उनसे नीचे क्यों कह रहे हैं? मैंने मुझे पता, आई नो, ये मैं जानता हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नबी तो अन्नबीयीन, सारे नबियों का दर्जा बुलंद है। उनके बाद किनका दर्जा है? अस्सिद्दीक़ीन।
نبیوں کے بعد کن کے درجہ ہے؟ صدیقین. زور سے صدیقین. سبحان اللہ. صدیقین کا پھر شہداء. انبیاء کے متصل ساتھ صدیقین. صدیقین کے متصل شہداء اور شہداء کے متصل صالحین اولیاء کرام. زور سے بولو. اور ان کے بعد حسن اولئک رفیقا، وہ بھی اچھا رہ گیا جن کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. حسن اولئک رفیقا، جنہیں ان کی رفاقت اور سنگت نصیب ہو گئی وہ بھی بہت اچھے ہیں. زور سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ان میں سے سمجھ رہا ہوں. اور غصہ نہ کرنا کہ آپ میں سے کوئی ولی بنا بیٹھا ہو اور آپ کہیں گے ہمیں ولی نہیں مان رہے اور رفیق مان رہے. میں تو اپنی رفیق ہی مان رہا ہوں. جس میں ولایت کے آثار دیکھے پھر کوئی بات کروں گا، اگر میں بھی دیکھ سکا. کیونکہ ان دنوں میں بھی بیمار ہوں، میری نظر بھی کمزور ہے. زور سے بولو. اے رفقائے اولیاء، زور سے بولو. رفاقت بھی نہیں رہے گی اگر آہستہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر جذبہ ہی کوئی نہیں. رفاقت کیسی؟ زور سے کیسے؟ اس کونے میں جو پیچھے بیٹھے آپ بھی رفقا ہو نا اولیاء کے، تو بولو زور سے سبحان اللہ. تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ رفقا ہو. اب پتہ نہیں بھئی آپ بولتے نہیں تو پھر کیسے رفقا ہو. اللہ اکبر. رفقا کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رفیق نبوت تھے نا، اور ہیں تھے نہیں. نبوت بھی ہے، رفیق بھی ہے. نبوت بھی ہے، نبی بھی ہے، رفیق بھی ہے. اور صدیقین، نبیوں کے متصل مقام ہے صدیقین کا. اور یہ معلوم ہوا صدیق امت میں بہت سے ہیں، ایک نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر اور نہ ہوتے تو صدیقین جمع کے ساتھ لفظ آتا کیوں؟ لیکن یاد رکھنا صدیقین پوری ایک کلاس ہے، مگر صدیق اکبر صرف ایک ہی ہے. زور سے بلیک برن بارو، بڑی ضرورت ہے زور سے بولنے کی. زور سے کہو صدیق اکبر. اکبر تو سمجھ آتی ہے نا، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں نا، تو سمجھ آتی ہے نا آپ کے سب سے بڑا ہے. تو جو صدیق اکبر ہو وہ سچوں میں امت میں سب سے بڑا سچا جس ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور سچا سے مانا صرف سچا ہی مانا نہ، اس کا سمجھ لینا یہ کیٹیگری بھی ہے. جیسے ولی کا مانا دوست ہوتا ہے نا، لیکن جب صالحین کے ساتھ بیان ہوا تو صرف یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ نیک ہے، نہیں، یہ بیان کیا گیا کہ نیکوں کی جو کلاس ہے نا یہ اس میں داخل ہے. اب بات سمجھو. اور یہ بات ہم کا انکار نہیں کریں گے ہم، کیا کہ ایک ولی شہید بھی ہو سکتا ہے. یوں نہیں کہ اگر اولیاء میں سے ہے تو وہ شہداء میں نہیں سے ہو سکتا ہے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا شہنشاہ ولایت ہے، مگر وہ شہید اعظم بھی ہے. شہید اعظم ہے وہ صدیق بھی ہے. کیونکہ اول المتصدقین کی جو جماعت ہے اس میں ابو بکر صدیق اور مولا علی دونوں اول المتصدقین میں ہیں. اور خود مولا علی فرماتے ہیں کہ صدیق تو میں بھی ہوں، صدیق میں بھی ہوں، مگر صدیقوں میں سب سے بڑا جو صدیق ہے وہ ابو بکر. آدھے مجمع نے میری منت مان لی. منت اور چیز ہے، منت اور چیز. آدھا مجمع ابھی سید سے تکڑا ہے بھائی، آپ تکڑے ہو، ٹھیک ہے. آدھے بندے میں سمجھ گیا ہوں بس سید کو مانتے ہیں، چل فقیر ہے، مسکین سید ہے، باہر سے آ گیا ہے تو چلو اس کے ساتھ بولیں. لیکن آدھا مجمع ابھی تکڑا ہے بھائی. اس لئے سارے بولو گے
تو میں پھر گواہی دوں گا آپ کی کہ آپ بڑا احترام کرتے ہو سید۔ یہ مہربانی کریں، کیونکہ بات تو میں نے کرنی ہے، آپ نہ بولے تب بھی کرنی ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ نہ وہ دپے تے بو نہ، کچھ تو کر، وقت تو پورا کر ہی جاؤں گا مگر مزہ نہیں ہے۔ تب ہے کہ جب آپ بات سن رہے ہوں میں سنا رہا ہوں۔ صدیقین والشہداء والصالحین، اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ آگے کہ اے اللہ کے مقرب بندوں کی یہ شانیں ہیں، ان میں صدیقین ہیں جو نبیوں کے قریب ترین ہیں، پھر شہداء ہیں جو صدیقین کے قریب ترین ہیں، پھر وہ صالحین ہیں جو شہداء کے قریب ترین ہیں، پھر ان کے رفیق ہیں جو ولیوں کے قریب ترین ہیں۔ ہم نے یہ اپنے پاس سے کیٹیگری نہیں بنائی، نہ کلاسیفیکیشن کی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلاسیں ہیں خدا کے قریبیوں کی۔ اللہ نہ کرے تو ہم کیسے کر سکتے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ اس نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا، حضور کے ذریعے ہم تک بات پہنچی، لہذا غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ڈیوزبری کبھی جاتے ہوں تو وہاں آپ کو ایسے بندے مل جائیں گے، تو آپ کے ملک سے بھی ہوں گے تو آپ کو بات سنا دیں گے، آپ کو نہیں سنائیں گے، آپ کے بچوں کو سنا دیں گے۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، اپنے پاس سے ہی رتبے بناتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا عاجز بندے ہیں، رتبے کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا تم نے کہاں سے سنا بھائی؟ تو کہتے وہاں میں گیا تھا، ایک پٹیل صاحب مل گئے تھے، انہوں نے سنا دی، ہمارے چچا ہے، بڑا خاندان کا آدمی ہے، تو سن لی میری۔ میں نے کہا ایسی باتیں چچوں کی نہیں سنتے، نبیوں کی سنتے۔ جب سے مسئلہ ہو گیا، آپ مسئلہ تک پہنچے نہیں۔ چچوں کی سننے کا کیا مطلب ہے کہ پٹیل سے سن لی، بمبئی سے سن لی، گجرات سے سن لی۔ میں نے کہا گجرات سے سننے کا کیا مطلب، چچے کی سننے کا مطلب کہ اللہ نے کسی کو رتبہ دیا نہیں دیا، اس میں چچے کا کیا دخل؟ یہ بتائے گا اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن۔ بولو جی چچا جان، کوئی صدیق نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی شہید نہیں ہوتا، کوئی ان کا رفیق نہیں ہوتا۔ قرآن شریف نے نہیں کہا تو بات وہ سنو۔ میرے بابا کہتے ہیں، میری خالہ کہتی ہے، خالہ کہ یہ کام کر، خالہ بڑی محبت کرتی ہو تو ڈیوزبری سے ایک سوٹ لے آ کر کپڑے کا آپ کو دے دے، بس اس کا یہ دائرہ کار ہے۔ آپ محبت میں آئیں تو خالہ کے لیے پھول لے آئیں، اس کے لیے دوپٹہ خرید کے لے آئیں گے، امی کی بہن ہے، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ مسئلے بتانا کہ ولی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ خالہ کا کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اگر رشتہ داری کے زمرے میں نہیں آتی یہ باتیں۔ میرے کوئی پنجاب کا ہو، گجرات دوسرا، ہمارا پنجاب گجرات کا، تو ہمارے بچوں کو سکھانا شروع کر دے ہم جی پنجابی ہیں، ہم گجرات کے ہیں۔ میں نے کہا قرآن شریف پنجابی نہیں اترا، قرآن شریف ہے، قرآن شریف سمجھانے کے لیے پنجاب کے ہیں، ہم آپ کے گرائی ہیں، ہم قرآن ہیں۔ میں نے کہا یہ کام نہ کرو ہمارے ساتھ، ہمیں مدینہ شریف والا دین سکھاؤ، علاقائی مار نہ دو ہمیں، قرآن شریف سکھاؤ، مدینہ شریف والا، مکہ شریف والا، جہاں جہاں پیارے مصطفیٰ گئے قرآن آپ کے ساتھ گیا۔ اور کہتے جی قرآن پر کوئی آپ کی اجارہ داری ہے؟ ہمیں بھی قرآن آتا ہے۔ میں نے کہا اجارہ داری کا لفظ غلط ہے، یہ سخت لفظ ہے، اجارہ داری، ٹھیک ہے؟ اجارہ داری نہیں ہے، ہولڈ نہیں ہے ہمارا، لیکن ایک بات سمجھ کہ الکتاب کے کوئی وارث ہیں، الکتاب کے وارث ہیں، تمہیں سمجھنا ہے کہ تم وارث ہو۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم پھر اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنائے اپنے کتاب کا۔ بس جامع
ابھی میں جاتا ہوں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, پھر وہ ہمیں پکارتا ہے, ہم نے اس کو بلایا ہے, یہ ہمیں بلاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اس مہمان کو بلاتے اس سے بات نہیں کرتے ہو, صرف چائے پیش کر کے سامنے رکھ دیتے ہو اور کہتے ہو ٹھیک ہے جی آپ پیجئے, آپ آئے ہو مہمان ہو, بات نہیں آپ سے کریں. آئندہ نہیں آتا وہ جس سے بات نہیں کی جاتی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر وارث بنایا. وارث کا لفظ تو سمجھ آتا ہے نا, وارث 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 بنایا. کس کا وارث؟ زمین کا, دکان کا, اور دکان کا نہیں, الکتاب. اور الکتاب سے مراد قرآن شریف. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ الکتاب, یہ کتاب پر جو الف لام ہے نا, یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ الکتاب پر جو الف لام ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کو عام نہیں رہنے دیا اس نے. جیسے آپ خاص کرتے ہو کسی چیز کو تو دی, ادا, یہ کہتے ہو نا. ایک عام چیز ہے, ایک معین شے ہے, معین کو دی دا کرتے ہو نا, اسی کو کرتے ہو نا. یہ خاص چیز یہ ہے, یہی ہے نا. تم ڈر رہے ہو خدا کے بندے, ویسے ہی بات تو انگریزی والوں میں تمہیں اس لیے دیکھ رہا ہوں تم ایسے چپ ہو کے جیسے بالکل پرائمری پاس بھی نہیں, یہ ایم اے پاس ہے, یہ میری جماعت کا صدر ہے پورے یو کے کا. دہشت میں آ گئے, اور دہشت نہیں یار, میں سب کو بلا رہا ہوں. تم ایسے کام کا دہشت یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بچہ ہے اور دید آ میں بھی ساتھ نہیں دے رہا. معرفہ نکرہ کا فرق ہے بھائی. علماء کرام جیسے نکرہ عام ہے, معرفہ خاص ہے. پر میں ہر کتاب کی بات نہیں کر رہا کہ شیکسپیئر کو ڈراموں کے بھی میرے ولی وارث ہے, نہیں. یہ ڈراموں والی بک کے وارث نہیں, یہ اللہ کے حکموں والی محمد پہ اترنے والی دین والی کتاب الکتاب کے وارث میرے ولی ہیں. الکتاب یہ نرا کتاب نہیں ہے, نکرا تو کوئی بھی کتاب نہیں, نہیں الکتاب. اور الکتاب کون؟ الکتاب خدا کی کتاب قرآن, اس کے وارث کون ہیں؟ استفینا, یہ خود نہیں بننے, میں نے چن لیا, میں نے چنا انہیں. کس نے؟ رسول اللہ نے نہیں, رب نے. الذین, کون لوگ ہیں الکتاب کے وارث کون ہیں؟ الذین, وہ لوگ استفینا, جنہیں میں نے چنا, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. میرے بندے نہیں, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں ہمیں کچھ سے جی آپ کی اجارہ داری ہے. میں نے کہا اجارہ داری نہیں, وارث ہیں. اجارہ داری اور لفظ ہے. آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہو جی, آپ اس کو ہولڈ کرتے ہو جی, نہیں نہیں ہولڈ نہیں کرتے, وارث ہے. میں نہیں, میں تو اس کی نشاندہی کرنے والا ہیلپر ہوں ان وارثوں کا, ان کا ہیلپر. لیکن وارث ہیں صحیح. اگر آپ کہتے کچھ بھی نہیں, ان کا تو اسٹیٹس ہی کوئی نہیں, ان کا نام ہی کوئی نہیں. میں نے کہا تمہیں قرآن شریف نہیں آتا, ایسے بکواس کرتے ہو, یہ کوئی تقریر ہے؟ لاف مار رہے ہو, لاف. اور لافے مارنے کی مسجدوں میں اجازت نہیں ہے. اگر اللہ وارث نہ بناتا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا, خدا کی قسم نہیں کرتا. کیوں؟ یہ خدا کا گھر ہے, اس میں بات ہوگی جو بھی وہ خدا کی ہوگی, خدا کے حبیب کی ہوگی. میں نہیں کر سکتا یہ کہ مطلب آپ عزت کرتے ہو میری تو میں کچھ بھی کہوں غلط ہے. عزت کی بنیاد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو سچی ہو. کیوں کہ
تو کوئی جھوٹا عزت کے لائق نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، خام خواہ پارٹی بازی کرتا ہے، حزب اپنا بناتا ہے کہ میری جماعت بڑھ جائے۔ ہاں یہ میری خواہش ہے کہ میری جماعت قائم رہے اور بڑھے، لیکن جھوٹ پر نہیں، ہمیشہ سچائی پر، اللہ کے قرآن کی دلیل پر، مصطفیٰ کی حدیث کی دلیل پر، اجماع امت پر اور قیاس مجتہدین پر۔ یہ 4 اصول ہیں اہل سنت کے، اسی پر جماعت بڑھتی رہے اور فہمی شکار نہ ہو۔ یہ میری ڈیوٹی، یہ میرے اساتذہ نے لگائی ہے، لیکن جھوٹ پر نہیں۔ میں کبھی بھی غلط وکالت کرنے کو تیار نہیں ہوں، اہل سنت کی بھی غلط وکالت کرنے کا میرا مطلب نہیں ہے۔ ہاں لیکن قرآن کہتا ہے وارث صرف پڑھنے سے نہیں بنتے، کہ جو بھی مشتاق احمد چرتھاوی کی کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ سمجھے مجھے عربی آ گئی، میں وارث ہوں۔ میں نے کہا وارث ہونے کے لیے خدا کا چننا ضروری ہے، استفائنا۔ کہتے ہیں میں نے صرف پڑھی، گرامر پڑھی، میں جانتا ہوں، فعالہ کا سیگا مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا فعالہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے آگے چل، اس جکڑ بندی سے آگے چل۔ کہتے مجھے پتا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ چنے بھی، جاننا میرا ضروری نہیں، ماننا ضروری ہے، اور اس مانے اوپر خدا کا فضل ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جسے علم دیا، علم رب نے ہی دیا، آدم کو بھی شیطان کو بھی، مگر شیطان چناؤ کے وقت رد کر دیا گیا، آدم چناؤ کے وقت منتخب کر لیا گیا۔ اب علم بنیاد ہوتا تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن رب نے رد کر دیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے صرف علم نہیں چاہیے، ادب چاہیے، حیا چاہیے۔ زور سے بولو، ایسا علم نہیں چاہیے کہ مولوی صاحب کے پاس اتنا پورا گٹھا بنا ہوا ہے سندوں کا، جی یہ جی حسین احمد نے مجھے سند دی ہے، یہ جناب مفتی کفایت اللہ نے دی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں سمجھ سکتا ہوں دیے انہوں نے، لیکن ادب کس سے سیکھا تم نے؟ اب ادب اگر مقامات حریری کا نام ہے تو وہ تو اعزاز علی بھی لکھ سکتا ہے کہ اس نے میرے پاس مقامات پڑھی ہے، لیکن ادب جس کا اکرام مانا ہے، ایک ادب ہے لٹریچر، وہ تو کوئی بھی استاد لکھ کے دے سکتے لٹریچر کی فلاں کتاب اس نے میرے پاس پڑھی ہے، لیکن ادب سے مراد اکرام، عزت ان کی جن کو رب نے عزت دی ہے۔ وہ کس سے سیکھی آپ نے؟ کہتے وہ بھی ان سے سیکھی۔ میں نے کہا انہوں نے تو خود نہیں سیکھی، وہ تو حیا نہیں کرتے، انبیاء کا بھی کھڑے ہو کے درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے کو شرک اور کفر کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے تو استاد کو ادب نہیں آتا، ماں آ جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا بچے، باپ کے لیے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ استاد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور دنیا کا کون سا عالم ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہو کہ ماں کا احترام نہ کرو، باپ کا احترام نہ کرو، استاد کا احترام نہ کرو، صحابہ کا احترام نہ کرو، اہل بیت کا احترام نہ کرو، انبیاء کا احترام نہ کرو؟ کون استاد ہے؟ جو استاد آپ کو یہ بتاتا ہے وہ خود بھی بے ادب ہے، اس کے شاگرد بھی بے ادب ہے۔ صرف سندے پکڑنے سے کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ہوتا تو پھر شیطان کو بھی عالم مانا جاتا۔ سندے تو اس کے پاس بھی تھی، وہ بھی یہی کہتا تھا مجھے اللہ نے سکھایا ہے، لیکن بے ادب ہو گیا۔ اس لیے ہر عالم جو کسی فن میں دعویٰ رکھتا ہے وہ کتاب کا وارث نہیں ہے۔ کتاب کا وارث وہ ہے کہ استفینا من عبادنا، کہ جسے ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، اور بندے بھی اپنے، زور سے کہو میں عبادنا کا نسبت، میں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اس کا مطلب ہے وارث کتاب وہ ہے جو خدا کے بندوں میں سے،
زور سے کہو اب بتاؤ عباد نا کون ہوتے کون ہیں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نماز میں بھی جن کا ذکر ہے وہی الصالحین ہیں جن کا شہداء کے بعد ذکر ہے۔ اب آپ کو کیا سمجھ آئی بھائی کہ ایک سسٹم حضور نبی علیہ السلام کے دین کے لیے رب نے قائم فرما دیا کہ حبیب آپ کو ہم بے وارث نہیں رہنے دیں گے، قیامت تک دین رہے گا، آپ کی کتاب رہے گی، میری کتاب رہے گی، قیامت تک رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ کیوں کہ قیامت کے دن بھی جو فیصلے ہوں گے وہ تیری کتاب کے مطابق ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ میدان حشر میں بھی جو فیصلے رب کرے گا نا وہ آخری کتاب کے مطابق فرمائے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی میزان ضرور ہوگا۔ کیوں کہ آخری کتاب میں بیان ہوگی، اور آخری کتاب میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ میزان پر کسی بد عقیدہ کا عمل نہیں لایا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس اہلیت ہی نہیں، اس کے پاس اہلیت نہیں، لہذا کوئی بد عقیدہ جو اصول دین کا منکر ہے وہ چاہے اچھے عمل کرے وہ تولے ہی نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا جو میزان ہے نا اس کو گندا نہیں کرنا، میزان ستھرا میرا ہے، میں رب کا میزان ہے، کنڈا لگا ہوا ہے نا تو گندا نہیں کرنا۔ عرض کی اللہ بد عملوں سے تو گندا ہو ہی جاتا ہے، فرمایا نہیں عمل کا اپنا وجود حصی نہیں ہے، وہ حکمی بات ہے، لہذا مومن بد عمل بھی ہو تو گندا نہیں ہے، گندا نہیں ہے، اور بد عقیدہ اگر بظاہر پاک ہو تو بھی ستھرا نہیں ہے۔ لہذا جو اصول دین کے منکر ہیں ان کا کوئی عمل میزان کے قریب نہیں، سیدھے جہنم میں پھینکو ان کو۔ یہ میزان میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ گندا کریں یہ آ کر اور بتاتے پھریں جی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ان کو کہو تیری نماز قبول کب ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کا بعد میں نام لیا، آمنو کا پہلے لیا۔ جب تو ایمان کے پرچے میں فیل ہو گیا تو عمل الصالحات میں تو آیا کیوں؟ پہلے پیپر میں تو، اور پہلا پیپر تو ڈیپینڈنٹ ہے، موقوف علیہ۔ جو پہلے پیپر میں فیل، اگلے پیپر کے سوال ہی نہیں ہوں گے اس سے۔ تو پہلے پیپر میں فیل ہو گیا، فیل ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ اب چاہتا ہوں میرا وزن ہو، ان کا وزن نہیں، گندا نہیں کرنا، کنڈا کانٹا گندا نہیں کرنا، اٹھاؤ اس کی گڈڑیاں عمل کی، اس کے سر پہ رکھو، اٹھا کے سیدھے جہنم میں جائیں۔ بد عقیدہ ہے خبیث، اس کا عمل تول کا ہم اپنے میزان گندا کریں گے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اب آپ سختی پر آ گئے ہیں، اب آپ سختی کا پہلے آپ نے کہا کہ ہم قرآن سے باہر نہیں جائیں گے، اب آپ سختی پر آ گئے ہیں، آپ قرآن سے باہر جا رہے ہیں، یہ کہاں تو لکھا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کافر کے بھی عمل تولے جائیں گے۔ میں نے کہا آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ غلط سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو جلسے میں آنا چاہیے تھا تاکہ آپ کے مسئلہ واضح ہو جائے آپ پر۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جہنم انا اعتدنا للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ ان کو لطف آ گیا نا، جن کو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا معنی آتا ہے، انہوں نے زور سے سبحان اللہ کہا۔ ان کے لیے کانٹا لگایا ہی نہیں گیا، کیوں کہ ان کا وزن ہی نہیں کرنا۔ مثلا آپ ایک چیز منگواتے ہو، چائنا سے ہی منگوا لیتے ہو، ٹھیک ہے،
آج کل تو نہیں منگواتے ہو، ڈر جاتے ہو۔ اچھا ایک چیز آپ نے منگوائی، ایک برانڈ ہے جاپان سے منگوا لیا، کہیں سے منگوا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کچھ انہوں نے اس برانڈ کی چیزیں نہیں بھیجی اور بھیج دی۔ اب یہاں آپ کا جو منشی ہے وہ گنتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6، آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو پھینک دو ادھر، وہ کہتے کیوں؟ فرمایا گنتی نہیں کرنی کہ اس کنٹینر میں جو کچھ آیا گنوں، فرمایا جو کچھ نہیں، جو برانڈ منگوایا ہے اس کو واپس کرو ان کو، اور ان کو لکھو کہ ہم نے کوئی آرڈر دیا تھا، یہ مال کیا بھیج دیا آپ نے، ہم نے جس برانڈ کی چیز منگوائی اس کی آنی چاہیے۔ تو جب آ گیا میزان، تو ایک حافظ صاحب بولے میں حافظ ہوں، ڈیوزبری سے آیا ہوں، ان کا حافظ جی برانڈ بتاؤ، برانڈ، میں برانڈ سمجھتے نہیں، میں تو تیرا ہی نام جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے نام کی بات ہوتی تو نے تو میرا سسٹم سارا، میرا سسٹم چیلنج کر دیا تم نے، میرے سسٹم میں میرا نام نہیں، میرے رسول کا نام ہے، میرے نبی کا نام ہے، میرے صدیق کا نام ہے، میرے شہید کا نام ہے، میرے صالحین کے نام ہے، ان کے رفقا کا نام ہے۔ برانڈ بول اپنا، کہتے میرے پاس کوئی برانڈ نہیں۔ فرمایا آج چلے گی برانڈ کی، کیا معین الدین کے زمرے میں آیا ہے، یا معین الدین کے زمرے میں آیا ہے، یا بہاؤالدین کے زمرے آیا ہے، یا شہاب الدین کے زمرے آیا ہے؟ کس کے زمرے میں، کس کے زمرے میں آیا، کس گنتی میں ہے تو، کون ہے تو؟ کہ میں ہوں۔ فرمایا میں تو بکری ہوتی ہے، تو ابھی تک میں کر رہا ہے۔ آپ نے بکری دیکھی نا، دیکھی کبھی زندہ بھی نہیں دیکھی، دیکھیے اپنے ملک میں دیکھو، یہاں تو زندہ نظر ہی نہیں آتی، میں کہا بکری کیا میں کر رہا ہے؟ یہ برانڈ والے میں کرتے ہی نہیں، کیا ان کا برانڈ ہوتا ہی اس بات کا ہے کہ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں، میں نہیں بس تو، یہ تو سکھاتے ہی ہے۔ حضرت عثمان، خواجہ عثمان ہارونی، کہو سبحان، یہ مرشد ہے میرے غریب نواز کے۔ 12 سال حضرت آپ کی خدمت میں رہے، 52 سال کی عمر ہوئی قریب، تو حضرت نے اپنے کلاه مبارک 4 ترکی، 4 کلیوں والی، ہمارے پنجاب میں اردو میں شاید اور کوئی لفظ آپ بولتے ہو، لیکن ہم اس کو کلیاں بولتے ہیں، 4 ترکی اپنے سر سے اتار کے حضرت غریب نواز کے سر پہ رکھ دی۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تو رہتے تھے کہ مرشد ہمیشہ 4 ترکی پہنتے ہیں، کئی اس کو بولتے ہیں 4 ترکی، 4 ترکی، چونکہ خراسان کی زبان بولتے تھے، خراسان کے تھے نا سرکار، تو خراسان کی زبان بولتے تھے۔ ہارون جو ہے یہ اس وقت جو علاقہ افغانستان میں ہرات کا شہر ہے نا، اس کے ساتھ ہے ہارون، یہ پرانا خراسان ہے جس میں تاجکستان بھی تھا، افغانستان آدھا، کابل، یہ 7 صوبے بدخشان سے لے کر بلخ تک یہ بھی خراسان ہے، اور دوشنبے سے لے کر خجند تک یہ علاقہ بھی خراسان ہے، اور تبریز، شیراز اور توس، گیلان، حضرت غوث پاک کا شہر جھیل، یہ بھی سب خراسان کے اندر آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں کی زبان میں اس کو بولے 4 ترکی۔ ایک چشتی صوفی مجھ سے کہنے لگا یہ 4 ترکی ٹوپی ہوتی ہے ہماری، میں نے کہا تم ترکی کہو گے نا تو میں تمہیں نالائق شاگرد کہوں گا اس سلسلے کا۔ کہنے کہ کیا ہوں؟ میں نے کہا یہ ترکی نہیں ہوتی، یہ ترکی ہوتی ہے،
اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ بیٹا غریب نواز سلطان ہے تو ہند کا، مجھے رسول اللہ کا حکم ہوا کہ یہ ہند کے ولیوں کا بادشاہ ہے۔ فرمایا تو دستور لکھ دیجئے۔ حضرت غریب نواز نے اپنے مرشد سے کہا کوئی دستور؟ فرمایا دستور تیرے سر پہ رکھ دیے، یہ دستور ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ دستور ہے، ٹوپی ہے، یہ دستور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا یہ دستور ہے جو تیرے سر پہ رکھ دیے، اور یہ دستور ہر ایک اس کا اہل نہیں، ہر ایک بندہ اس کا اہل نہیں۔ تیرے لیے مجھے رسول اللہ نے حکم فرمایا، استفینا، تو چنا ہوا ہے، یوں نہیں کہ مریدوں نے جسے پکڑ لیا اس کو مندوا دو جی اس کے سر پہ رکھ دو۔ فرمایا یہ 4 ترکی ہے، بس اس کا خیال کرنا۔ ان کا جی کیا ہے 4 ترکی؟ فرمایا ایک ترک ہے یہ، ایک ہے یہ، ایک یہ 4 ترکی، یہی تیرا دستور ہے، تیرے سلسلہ کا دستور ہے۔ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ نے جب مجھے کو پہنایا، کہاں سے؟ حضرت خواجہ حسن بصری سے، ان کو مولا کائنات نے پہنایا، علی مرتضیٰ شیر خدا نے، ان کو پہنایا حضرت ابو اسحاق شامی چشت اہل بھاشت کے بادشاہ نے، ان کو پہنایا۔ حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ تعالی، کہو سبحان اللہ، انہوں نے پہنایا یہی 4 ہے، یہی دستور ہے، بیان نہیں ہوگا، یہ دستور ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا پہلا ترک دنیا ہے، یہ ترک ہے، یہ ترک دنیا کی نشانی ہے۔ ہمارا صوفی جب سر پہ پہن لیتا ہے، دنیا کی رغبت اگر مکھی کے پر بھی برابر کی اندر دل میں رکھتا ہے، وہ اس ٹوپی کا مستحق نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو۔ ترک دنیا ہے، اور دوسرا ترک کیا ہے؟ فرمایا ترک عقبہ ہے، آخرت میں بھی انعامات کے لیے میرا صوفی عبادت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ صوفی کا مقام بڑا بلند ہے۔ کچھ مزدور ہیں، صوفی محبت والا ہے، مزدوروں سے اوپر ہے۔ یہ آپ کو مل جائیں گے جو صرف ترک دنیا بھی نہیں کر پاتے، لیکن عقبہ بھی سوال نہیں ہے، کہتے ہم تو لگے ہوئے مزدوری میں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں مزدوری میں۔ فرمایا مزدوری میں لگے ہیں تو صوفی نہیں، یہ مزدوری نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ زور سے اور زور سے بولو۔ یہ ترک دنیا ہے، یہ ترک عقبہ ہے، یہ ترک خور و خواب ہے۔ اپنی زبان میں فرما رہے یہ ترک خور و خواب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج کے بعد نیند بھی ختم، اور 3 حصے پیٹ کے معدے کے بھی ختم، ترک خور و خواب ہے۔ جی چوتھا رہ گیا، فرمایا ترک خواہشات ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک خور و خواب اور ترک خواہشات، یہ چاروں ترک کرے جو تیرے مریدوں میں یہ ٹوپی صرف اس کے سر پہ دینا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ بات کس نے لکھی؟ جو ہر وقت کے صوفیاء کے نقاد ہیں، رجسٹر رکھا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ نقاد سمجھ دیو؟ نہیں سمجھتے۔ کریٹیسائز کرنا، تنقید، اور جو کر رہا ہے وہ نقاد ہوتا ہے۔ نقد اور تنقید یہ کہتے ہیں کہ مخالفت کرنا، کریٹیسائز کرنا، اور نقاد جو تنقید کر رہا ہے۔ یہ دیکھو میں نے ایک کتاب ہی ان کے ساتھ میں لایا ہوں، یہ اس کا نام ہے مجالس صوفیہ، اور یہ کس کی چھپی ہوئی ہے اور کس نے لکھی؟ یہ ندوہ والے نے لکھی، ندوہ والوں کو، جن کو صوفیوں سے بو آتی ہے۔ میں نے کہا بو آتی ہے نا،
تو پھر پورے 50 صفحہ ذکر کس کا لکھیا؟ سب سے پہلے داتا گنج بخش علی حجویری کا، اور صفحہ نمبر 37 سے لے کر 102 تک پورا عنوان لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ میں نے کہا جب ان کے روزے پہ جانا تمہیں برداشت نہیں، ان کا ذکر برداشت نہیں، ان کو غیر اللہ کہتے ہو، تو پھر ان کے ذکر میں کتابیں کیوں خالی کر رہے ہو؟ معلوم ہوا بنتی نہیں ان کے بغیر بات۔ تیری کتاب چھپی ہوئی ہے، ندوہ والوں نے لکھی، لکھنؤ والوں نے، ندوہ کا نام تو جانتی ہو نا؟ ہاں انہوں نے لکھی۔ تو پہلے 37 صفحہ تک کس کا ذکر لکھا؟ یعنی شروع کس سے کیا؟ دیکھو یہ اگر پڑھ سکتے ہو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اور 37 صفحہ سے لے کر 102 صفحہ تک، یعنی کتنے؟ 37 اور 102 کتنے بن گئے؟ 70 صفحے تک ذکر لکھا۔ تو میں نے کہا ندوی ہو نا تو اپنے باپ کا لکھو، شبلی نعمانی کا لکھو، ابو الحسن ندوی کا لکھو، رابع ندوی کا لکھو، وہ تمہارے باپ ہے نا۔ تو غریب نواز کا کس لیے لکھتے ہو؟ ان کو تو غیر اللہ کہتے ہو، ان کو کہتے ہو لوگ پوجا کر رہے ہیں، ان کے بت کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تم نے خود لکھا ہے کہ یہ تو وہ بادشاہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ غوری ہو، التمش ہو، التمش ہو، غوری ہو، ایوک ہو، ان سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک، شاہ جہان ہو اس کا باپ، اکبر ہو، مغل اعظم اس کا بیٹا ارشاد سلیم، مرد نہیں عورتیں بھی۔ آج بھی جا کے حضرت کے دالان شریف میں جہاں آرا بیگم کا سین بنایا ہوا آج بھی نظر آئے گا، شاہ جہان کی مسجد نظر آئے گی، اور اکبر مغل اعظم کی بارادری اور پوری شہر کی فصیل نظر آئے گی۔ خود صباح الدین ندوی لکھ رہا ہے کہ ارے یہ وہ بادشاہ ہے کہ التمش سے لے کر اورنگزیب تک سب بادشاہ 10-10 میل پرے کے سواریوں کو چھوڑ کر پیدل ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور خود یہ لکھ رہا ہے، ابھی یہ کتاب میں آپ کے لیے لایا، ورنہ میں اپنی کتابیں لاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنی کتابیں جانتا ہوں۔ یہ اس لیے لاتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتابوں سے کوئی بات دکھائے تو پھر بات کرے۔ تو میں کتاب دکھا رہا ہوں۔ نشریات اسلام کی ادارہ بھی تمہارا ہے، کراچی صرف ندویوں کی کتابیں چھاپنے والا ادارہ ہے۔ انڈیا میں بھی چھاپتا ہے نشریات اسلام، پاکستان میں بھی یہ چھاپتا ہے نشریات اسلام، اس کا نام ہے، یہ اسلامک پبلیکیشن سمجھ لو، اس کا ترجمہ ہے یہ ہے۔ لکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو خواجہ نے کلمہ کیسے پڑھایا؟ تو خود اس کا جواب لکھ رہا ہے، کہتا ہے خواجہ 39 سال 39 ایئرز اجمیر شریف میں مقیم رہے، اور ایک ایک دن میں 1000 نہیں 5-5 ہزار ہندو تک آ کر آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے تھے۔ اس کا ثبوت موجود ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ 3000 4000 5000 تو کہتے 39 میں اگر دن میں 3000 بھی ہوں تو 39 دریا کے کدھر جاتا ہے؟ 1000۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں ڈیوزبری میں بیٹھ کر ہم سے سوال کرتے ہو کہاں بھی یہ بات؟ میں نے کہا لگتی ہے کہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی 18 لاکھ تو بنگلہ دیش میں ہے، اور 18 کروڑ تو بنگلہ دیش میں ہے، 23 کروڑ انڈیا میں ہے، کو 22 کروڑ کو آبادی ہماری پہنچ رہی ہے، اور 22 کروڑ 23 کروڑ اور 18 کروڑ کتنے ہوئے؟ گنو۔ کچھ سمجھ آئی؟ یہ ہم 65-70 تک پہنچ گئے، کروڑ تک۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب ہے،
یہ گلشن مصطفیٰ کا کیوں کہتے ہیں خواجہ معین الدین کو وارث النبی فی الہند؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کروڑوں وارث ہیں حضور کے 14 صدیوں میں، لیکن 1.5 ارب کی تعداد میں جب 70 کروڑ صرف ان 3 ملکوں میں ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا گلشن تو اکیلے خواجہ نے ایسا سجایا کہ صرف اپنی تبلیغ سے 70 کروڑ کو مسلمان اور اس کی تقسیم کرتے ہوئے بتاتے ہیں وہ دن میں 3000 تو عام معمول تھا اور جمعے کو تو 5-5 ہزار کلمہ پڑھتے تھے۔ زور سے کہو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ کوئی اولیاء کا عقیدت مند کہہ رہا ہے۔ ہر بات جو لکھی ہے نا وہ حوالے سے لکھی ہے، حوالے سے لکھی ہے، ہر بات حوالے سے لکھی ہے، ذرا سننا غور سے۔ اور ایک جگہ پہ جہاں آرا بیگم جس طرح حاضری دے رہی ہے نا اس پر تنقید بھی کر رہا ہے، پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں یہ میں نے لکھنے کو لکھ دیا مگر ان کی حاضری میں بعض باتیں آداب کے خلاف ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، آداب شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہا میں نے ماتھا ٹیکا، میں نے سلام عرض کیا، میں نے قبر کے ارد گرد گھوم کے میں نے سلام عرض کیا اور پھر جھڑوکے سے یوں میں نے آ کے تو سلام پیش کیا۔ ان باتوں سے جل بھی رہا ہے۔ میں نے کہا جب جل رہا ہے تو جہاں آرا بیگم کے روب کی وجہ سے لکھ رہا ہے یا خواجہ غریب نواز کے روب کی وجہ سے لکھ رہا ہے؟ یعنی کچھ وضاحت کر، جو بات تجھے اچھی نہیں لگتی وہ لکھے گئے پورے 1.5 صفحے پر جہاں آرا بیگم کی حاضری کا حال لکھ رہا ہے، کیونکہ وہ شاہ جہان کی بیٹی تھی اور اورنگزیب عالمگیر کی بہن تھی۔ اور وہ لکھتی کیا ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ 3 مہینے اجمیر میں رہی ہوں اور آج بادل نخواستہ کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں کہہ بھی نہیں سکتی کہ ابا اجمیر سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی کہے گا کہ آپ تو خاک یا نشین ہو، باپ بھی اور تم بھی کھاٹ کے بغیر سوتے ہو، یہاں کیسے دل لگا لیا؟ جہاں بیگم خود لکھ رہی ہیں، اپنی پوری خود نوشت ہے ان کی آٹو بایوگرافی، اس میں لکھ رہی ہیں فرمایا مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے بادشاہ کی بیٹی ہوں، اس کے محلات میں بھی وہ سکون نہیں جو خواجہ غریب نواز کی چٹائی پر لیتے ہوئے سکون نصیب ہے۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ جو سکون لینا چاہتے ہیں وہ ان کے نام لے، خدا کی قسم بے سکونی دور ہو جائے گی۔ تو نام کے ساتھ انہوں نے سید بھی لکھا ہوا ہے، سابق ناظم دار المصنفین اعظم گڑھ انڈیا ایم.اے سید صباح الدین عبد الرحمن۔ میں نے کہا آپ خود تو لکھ رہے ہو، غوری کو بھی آپ نے لکھا، خود لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں کا راجہ تھا اور اس کا ایک جوگی تھا جس کا نام جے پال تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو روک نہیں سکتا۔ یہ رائے پتھورا نے کہا کہ میں تو روک نہیں پاتا، مہمان ہیں اور وجی ہیں، ان سے نور پھوٹتا ہے، لیکن تیرا تو فن ہے جے پال، کچھ کر۔ تو خود ندوی صاحب لکھ رہے ہیں، میں تو ان کو قدوی کہتا ہوں لیکن قدوی صاحب خود لکھ رہے ہیں۔ جے پال آیا اور اپنے شعبے دکھانے لگا۔ خواجہ غریب نواز مسکرائے، فرمایا جے پال یہ کوشش مت کر تو، اس لیے کہ ہمیں رب نے چن لیا اس کام کے لیے اور ہماری ڈیوٹی ہمارے رسول نے لگائی۔ ہم خود نہیں آئے، مدینہ منورہ میں
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ان کو ساتھ لے کر گئے اور قبر انور سے آواز آئی کہ یہ ہے میرا نائب اور میرا وارث، ہند میں کروڑوں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لہذا عثمان ہارونی ڈیوٹی پر بھیج۔ میں نے یہ شہباز سے بات بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس کی تربیت کر، اب جو ہو گئی تو یہ ہندوستان جائے اور ہندوستان سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ آج جو دنیا کے چپے چپے پر ہندوستان سے عالم فاضل کتابیں صحت عقیدہ کی تحریک ہے، یہ کس کی پود لگائی؟ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر 70 کروڑ ان 3 ممالک میں آ گئے تو 70 کروڑ کا بیج 6ویں صدی ہجری میں اجمیر میں بیٹھ کر حضرت غریب نواز نے لگایا ہے، بیج انہوں ڈالا ہے۔ جو رب ایک لفظ سنو، جو رب ایک دانے سے کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں نے کہا 90 لاکھ والی بات کو ہمارے ذمہ لگاتے ہو نا، یہ عقیدت مند ہیں کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم تو نہیں ہو، تم کیوں کہہ رہے؟ تم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ تم تو تعویل اس بات کی پیش کر رہے ہو کہ یہ کوئی زیادہ تعداد ہی نہیں بنتی۔ کیوں کہ وہ تو 1 مہینے کی اگر لاکھ بن جاتے تو 39 سال رہے ہیں وہ، 3 دنوں میں 30 ہو گئے تو 1 مہینے میں کتنے؟ 90,000 ہو گئے، تو 39 سال میں کتنے ہو گئے؟ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں، کیوں کہ متواتر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی خدمت میں تو ایک جمگٹھا رہتا تھا، ہر روز نئے آنے والے لوگ جو مسلمان ہو جاتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ اتنی قبولیت؟ فرمایا میں ڈیوٹی پر ہوں، قبولیت میری نہیں، قبولیت ان کی جنہوں نے مدینہ سے مجھے بھیجا، میرے مرشد کو حکم دیا۔ اور اجازت کس کس مقام پر چیک ہوتی ہے نوٹ کرو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ تم سے پہلے جس کی ڈیوٹی ہے اس کا نام ہے علی بن عثمان الحجویری، ستلج سے پار نہ گزرنا، ستلج دریا کے ادھر سے نہ گزر جانا، راوی کے کنارے ہیں وہ، وہاں جانا اور ان سے اجازت لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جنہیں وارث بنایا، رب نے جنہیں چنا، وہ باقاعدہ آداب سے مدینہ آ رہے ہیں تو علی بن عثمان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑی سرکار سے آرڈر آ گیا، فرمایا آرڈر آیا پر تجھ سے پہلے بھی کسی کے پاس آرڈر تھا نا۔ تو ادب یہ ہے کہ جو سابق ہے، ادب جو ہے یہ ہے کہ جو سابق ہے، اور یہی مسئلہ دنیا کو مولا علی نے سمجھایا۔ ادب یہ ہے کہ جو ہم میں سابق ہے، ادب یہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضرت ہم آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، فرمایا ادب یہ ہے کہ جسے رسول اللہ نے ہمارا سابق فرمایا۔ کون؟ صدیق اکبر، میرے ہوتے ہوئے جسے مسلح میں کھڑا کیا وہ سابق ہے ہم سے، جو سابق ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا تیرے سے پہلے ڈیوٹی ہے علی بن عثمان کی، ستلج سے پار نہ گزرنا، راوی کے کنارے جانا، ان کی قبر پر حاضری دینا، وہ اجازت دے تو دلی جانا۔ اے مسلمانوں زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ استفاء عینہ کی نشانی ہے، استفاء عینہ کی نشانی ہے۔ جو چنے ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب، الیکٹڈ یا سلیکٹڈ، وہ ادب والے ہوتے ہیں۔ زور سے ان سے اجازت دے کے بھیجا، اور جن سے اجازت ملی صرف اجازت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم۔
یہ جہان کا فیض ہے ان کے پاس اور یہ گنج بخش ہیں. گنج بخش تو اللہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ تو گنج بخش کا بھی اللہ ہوتا ہے, وہ بہت بلند ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں ہے. ہم تو اللہ کو صرف گنج بخش کبھی کہتے ہی نہیں. ایک کتاب میں بھی نہیں لکھا جہاں لکھا ہوگا اللہ گنج بخش ہے. اللہ اللہ ہے. اللہ کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ گنج بخش چھوٹا لفظ ہے اللہ کے لیے. وہ گنج پیدا کرتا ہے, گنج پیدا وہ کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. تم کیا بول رہے ہو جی ان کو گنج بخش بولو؟ میں نے کہا کیوں گنج بخش بول رہے ہو؟ اس کو اللہ بول رہے ہیں نا. تو اللہ تو کسی دوسرے پر بولا ہی نہیں جاتا, گنج بخش تو ہزاروں پر بولا جا سکتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا لفظ گنج بخش سے بڑا ہے. ایک مولوی اصغر نام ہے اس کا, وہ بسن پورے میں رہتا ہے. مجھے کہتے ہیں ہم اللہ کو گنج بخش کہیں گے. میں کہا اچھا اس کو گنج بخش کہو گے تو پھر اللہ کس کو کہو گے؟ اگلا نام اگر تمہیں اولڈ لگتا ہے, ذرا پرانی طریقہ کا ہو گیا, وہ بڑا وقت ہو گیا اللہ اللہ کہتے ہوئے, اب اس کو گنج بخش کہنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو گنج بخش کہہ لو, پھر اللہ کس کو کہنا ہے؟ تو پھر بولتی بند. تو میں نے کہا بیوقوف پہلے سوچا کر بھائی گنج بخش تو ان کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. نہ کوئی نبی اللہ ہو سکتا ہے, کوئی نبی کوئی رسول خود کو اللہ نہیں کہہ سکتا. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نام میں چیز کیا ہے. تم روز کہتے ہو جی دادا اس کو کہو, دادا اس کو کہو. میں نے کہا دادا تو کہہ سکتے ہیں, جو بھی دے گا اس کو کہہ سکتے ہیں, اللہ کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو. یہ تو اسم ذات ہے اس کا, جو صرف اسی پر سچا آتا ہے, دوسرے پر آتا ہی نہیں. کوئی پوچھے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جسے کسی نے بنایا نہ ہو, وہ خود سے ہو, وہ واجب ہو. کہو سبحان اللہ. اور جب اس کی ذات کے بنا واجب ہے ہی کوئی نہیں, سب ممکن ہیں, تو پھر وہ واجب ذات صرف ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے. اب ہر روز نئے نام منتخب مت کرو. کوئی شیفیلڈ سے بولتا ہے جی میں اسلم بول رہا ہوں, ڈیزبوری سے بولتا ہے جی میں حافظ فلانا بول رہا ہوں. میں کہا حافظ کیا بولتا ہے؟ کہتے میں کہتا ہوں کہ تم غریب نواز کہتے ہو, تو غریب نواز بھی اللہ ہے. تو میں نے کہا وہ تو امیر نواز بھی ہے, تم اس کو چھوٹا بنا رہے ہو. یہ کیا بول رہے ہو؟ وہ اللہ ہے, اس کے تو جو ملازم ہیں, اس کے جو چنے ہوئے ہیں وہ غریب نواز ہیں. تو جس کے چنے ہوئے غریب نواز ہو جاتے ہیں ان کا مالک تو اللہ ہے. غریب نواز اب کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ بیج کیسے بن گئے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ فی ایک دانہ کا حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. جب تم صدقہ کرتے ہو نا, ایک دانہ ڈالتے ہو, اس کی مثال صدقے والی کیا ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو, ہر دانے سے ایک سنبلہ بالی, اور ہر بالی میں 100 دانہ. ایک دانے نے پیدا کیے کتنے دانے؟ 100 دانہ نا, 700 دانہ. ایک حبہ سے 7 سنابل, سنابل 7 سنابل, اور ہر سنبلہ میں 100 دانہ. تو ایک دانے سے 7 بالی, ہر بالی میں 100 دانہ. تو ایک دانے نے کتنے کیے؟ 700 دانہ. ایک غریب نواز توحید کا بیج دل میں بویا تو پیدا کیا 70 کروڑ. تو تبلیغ کا وہ صدقہ کیا سرکار نے جو اب 70 کروڑ 3 ملکوں میں بیٹھے ہیں, بلکہ 3 مقام بیٹھے ہیں. ان 70 کروڑ میں تو آپ بیٹھے ہیں. آپ ادھر آ گئے تو آپ بھی تو ایمبیسیڈر ہو غریب نواز کے, سفیر ہو, ڈیوٹی پر بیٹھے ہو, تبھی تو غریب نواز کا عرس منا رہے ہو. ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں, لیکن جہاں دنیا گھومتا ہے عرفان مشہدی, تو یہ بھی تو ایمبیسیڈر ہے غریب نواز کا. بنگلہ دیش علماء سلٹ سے آ جاتے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ بھی ان کے
ایمبیسڈر ہیں. کیوں؟ کہ انہی کی وہ بیج سے، حبہ سے سنبلے بنے، اور سنبلوں میں بھی 700 دانہ بنا. اس زمانے میں 70 کروڑ تعداد ہو تو وہ 1 کروڑ جو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے توحید سکھائی، اس 1 کروڑ سے 70 کروڑ ہو چکے ہیں. دن بدن یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. میں نے کہا ایک ڈاکٹر خلیق نظامی صاحب ہیں دہلی کے، بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، تھوڑی تھوڑی دماغ میں دیوبندیت والے بھی بات بھری ہے. انہوں نے بھی اپنے تھیسس میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ یہاں جتنا اللہ نے جتنا فیض حضرت غریب نواز کے ہاتھ سے توحید کا تقسیم کرایا ہے، یہ کسی اور اللہ کے ولی کے حصے میں نہیں آیا. ایک آخری بات کرتا ہوں. گھنٹہ میں نے مولانا سے کہا تھا، گھنٹہ ہو گیا بات. ہاں آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم. یہ تو اتنی لمبی کہانی ہے، میں یہ کتاب سے بھی اقتباس پڑھنے نہیں شروع کی میں نے، تو میں نے کوئی کتابیں نہیں ختم کرنی تھی، صرف حوالہ دینا تھا. حضرت غریب نواز کو جب حکم ہوا مدینہ منورہ سے کہ آپ جائیں گے یہاں سے ہارون، جہاں سے آپ کو لے کر آئے ہیں، وہاں سے لاہور جائیے، لاہور سے دلی جائیے، دلی سے اجمیر جائیے. کہیے نا سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں خدا کے منتخب جن کا میپ بھی وہاں بنتا ہے. منتخب ایسے ہوتے ہیں. یہ روٹ تیرا یہ ہے، اس کے روٹ کو بھی نہیں چھوڑنا. کہو سبحان اللہ. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ شیخ ہیں، غریب نواز مرید ہے. ڈیوٹی سمجھ آئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ، میں سمجھتا تھا کہ ہارون میں یہ میری خانقاہ میں بیٹھے گا اور یہاں یہ پورے خراسان کو رنگ دے گا. آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں. یا رسول اللہ ایک میرے لیے دعا فرمائی. عثمان اپنے خادم کے لیے ایک دعا فرمائی. ارشاد ہوا کیا؟ میں دعا یہ کیجئے یا رسول اللہ، قیامت کے دن تک میرے معین الدین کا سلسلہ دن قیامت تک کبھی منقطع نہ ہو. دل سے سننا اگر کوئی اس نسبت کا بندہ بیٹھا ہے، ہر جگہ یہ بات آپ کو سنائی نہیں دے گی. حضرت خواجہ نے گنبد خضرا کے سائے میں یہ دعا کی، یا رسول اللہ معین الدین ہندوستان جائے گا، لیکن معین الدین کا نسبت 6ویں صدی ہجری سے لے کر یہ 15ویں صدی ہجری کی 41 سال 41 ایئرز گزر چکے ہیں. آج پورے 1000 سالہ اس تاریخ میں نوٹ کرو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب چشتی نسبت کے بعد نسبت بزرگ دنیا سے ختم ہوئے ہوں. ہر طریقت پر کبھی کبھی زوال کا وقت آیا ہے. حضرت معین الدین اجمیری کی نسبت پر زوال کا وقت 1000 سال میں ایک وقت بھی نہیں آیا. یہ دعا فرمائے. اور زندہ سلسلوں میں اس وقت بھی اگر میں آپ کو تعارف کرنا شروع کروں 2 گھنٹے چاہیے صرف اس سلسلے کا تعارف کرانے میں. صرف ان کی ایک لڑی جو ہے نا، ایک لڑی، یعنی میں حضرت ناگور شریف والے بزرگوں کا ذکر نہ بھی کروں، وہ بھی خلیفہ ہیں براہ راست حضرت غریب نواز کے. 13 خلیفہ تھے براہ راست، اور کا ذکر نہ کروں، صرف حضرت خواجہ قطب الدین کا کروں نا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جس خطے میں میں رہتا ہوں اس خطے میں 120 گاؤں، بڑے بڑے قصبے 120 جس قوم کے ہیں نا، اس قوم کا جو بڑا تھا اس کو بھی 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں حضرت فرید الدین گنج شکر نے مسلمان کیا. آج بھی وہ پوری قوم مانتی ہے. اس علاقہ کو بار بولتے. یہ دریائے چناب اور دریائے
جیلم کے درمیان کا علاقہ ہے، اس میں 4-5 اضلاع آتے ہیں، اس میں یہ قوم موجود ہے۔ 120 گاؤں سے زیادہ علاقہ، اب تو کئی اس سے بڑھ چکے ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں جو حضرت فرید الدین گنج شکر نے مسلمان کی، ان میں اب کوئی بابی بھی ہو نا، وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یار ہمارے بڑے کو مسلمان بابا فرید الدین نے کیا، تسلیم کرتا ہے۔ اور ایک قوم کا نہیں ہے، یہ کھرل ہوں، کھوکھر ہوں، گوندل ہوں، کئی قومیں ہیں۔ لیکن میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ علاقے میں 120 گاؤں صرف انہی کے ہیں، ایم ایل اے، ایم پی سب وہی اسی قوم کے بنتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو مسلمان حضرت بابا فرید نے کیا تھا۔ تو مسلمانوں، یہ صرف ایک خلیفہ، اس کا فیضان ہے۔ انڈیا میں چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں بھی ان کے خلیفے موجود ہیں۔ آپ کے جو یہاں پہ ابھی اعلان ہو رہے تھے، کوئی اشرفی ہیں، یہ اعلان کر رہے تھے اشرفی بزرگ ہیں، حضرت مخدوم جن کے خلیفہ ہیں، ان کے جو شیخ ہیں، حضرت علاء الدین کے جو شیخ ہیں ابو نصر سراج، وہ بنگال کے شیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جو بنگال کے کئی اضلاع میں مسلمان ہوئے ہیں لوگ، یہ حضرت ابو نصر سراج کا فیض ہے۔ حضرت نظام الدین کے خلیفہ ہے، حضرت نظام الدین حضرت بابا فرید کے خلیفہ ہے، حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین کے خلیفہ ہے، اور قطب الدین حضرت غریب نواز کے خلیفہ ہے۔ اور ایسے خلیفہ ہیں کہ 12 خلفاء کو فارغ کیا، فرمایا آخری وقت میں قطب الدین تم میرے پاس رہو گے، جب تک آپ پہ تدفین نہیں ہوئی تب تک آپ کو اجازت نہیں فرمائی۔ اور فرمایا وہ چہار ترکی قطب الدین تیری ہے، اور جب یہ محسوس کرو کہ چہار ترک پر لوگ عمل نہیں کریں گے تو اس کو دفنا دینا، سر نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ٹوپی کے لیے سر چاہیے، فرمایا سر نہیں، دل چاہیے۔ جب سمجھو کہ چہار ترک پر لوگ عمل نہ کر سکیں گے تو روایت نہیں چلانی۔ جس شیخ کو بھی شوق ہو دنیا کا مال جمع کرنے کا، اس کے سر پہ چہار ترک نہ رکھنا، کیونکہ ترک دنیا یہ پہلی صفت ہے۔ اور شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت نظام الدین نے چہار ترکی جب آپ کو پہنائی تو فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اتنی پابندی لوگوں سے نہیں ہوگی، اس کو دفن کرنا، آگے نہ پہنانا۔ آج میں کئی چشتی سلسلے کے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ اگر چہار ترکی پہنائی جاتی حضرت شاہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ علیہ کے بعد بھی تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ آج لوگوں کے ذہن میں صوفیاء کے اولاد ہیں لیکن شوق ہیں، گھروں کے شوق ہیں، اور میں قسم اٹھا کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک رحمت اللہ علیہ تک پیارے نبی کی یہ سنت قائم تھی خواجگان چشت میں، کیا کہ جو بھی فتوحات ہوں، لاکھ میں ہوں یا ٹکے میں ہوں، مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے جیسے رسول پر فرض تھا کہ صدقہ کریں، امت پہ ہے کہ سال کے بعد کریں، حضور کا فرض تھا شام سے پہلے کریں۔ سارے خواجگان چشت شام سے پہلے لاکھ ہے یا ٹکا ہے صدقہ کر کے جاتے تھے، اور پھر یہ احسان فرماتے ہوئے کہوں کہ ضرورت بھی زمانے کی بدل جاتی ہے، فرمایا ان کو شاید خانقاہیں بھی تعمیر کرنے پڑے۔ حضرت کے وقت تک خانقاہ شریف تعمیر کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، جیسے آئے درختوں کے نیچے حضرت بھی باہر تشریف فرما بٹھا دیا سب کو اور ان کو کھلا دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا جمع کچھ نہ ہو تو پکے گا کیسے؟ میں نے کہا جس نے نہیں جمع کیا تھا نا 100 من کی دیگ اسی کی پکتی، جہاں آرا بیگم نے بھی 50 والی تو خود چڑھائی تھی اس نے، اور کسی دیگ میں کبھی بندوں کو سیڑھی لگا کے اترتے بھی دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو خواجہ کی دیگ میں دیکھا جا سکتا۔ میں نے کہا خانقاہیں مال کی محتاج نہیں ہیں، مال اسی طرح آتا ہے۔ حضرت کو گئے 900 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ 15ویں صدی ہے بزرگوں، تو غور کرو نا، کسی کی دیگ 16 کلو کی پک رہی ہے، کسی کی پک رہی ہے 12 کلو کی، پھر کہتے ہیں جی 10 کلو اس میں آلو ڈال لو، تو خواجہ کی دیکھ تو 100 من کی پک رہی اور جمع بھی نہیں ہے۔
تمام بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے. ترک دنیا بھی کر کے دکھا دی، ترک عقبہ بھی کر کے دکھا دی، ترک خرو خواب کر کے بھی دکھا دی. اتنا جاگنا، صرف سونا کہ صرف بندہ اپنی زندگی بچا سکے، اور کھانا بھی اتنے کہ جس کو قوت لا یموت کہتے ہیں. اور آخر میں ترک خواہش، صرف شہوت نہیں، ہر خواہش کا ترک. کیوں؟ کہ نفس کی مخالفت. اس سے بڑا نصاب کوئی نہیں. یہ نصاب ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا، جو عطا ہوا نبی علیہ السلام نے دیا غریب نواز سرکار نے، اور اس کا فیض زندہ موجود ہے. آج مسلمانوں طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں مودودی نام کو بھی بٹا لگایا اس نے. حضرت خواجہ مودود چشت کا رحمت اللہ علیہ کا نام تھا، اپنے پر لگا لیا. کہتے ہیں ان کا مزارات پر جانا جو ہے قتل سے بھی بڑا جرم. اس سے آگے جو لفظ لگے میں مسجد میں بول نہیں سکتا، ورنہ اس سے بھی گندہ لکھا ہے آگے. تو میں نے اس کی زندگی میں اس کو چیلنج کیا اچھرے میں جا کر. میں نے کہا تم آؤ یہ دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے. اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے وارث ہیں، اور جو ان کے دروازے پہ آیا اس کی بھی نجات ہو جائے. میں نے سنن ابی داؤد سے ایک حدیث پیش کی جس میں رسول پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک ٹیلا ہے، ٹیلا، اس پہ اولیاء بنی اسرائیل بیٹھتے تھے. رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے نا آ کے، اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. تو میں نے اچرے میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا بے وقوفا، تو یہاں کے بیٹھا رہا، داتا صاحب نہیں گیا ساری زندگی. یہی وجہ ہے کہ تیری قبر پر ایک بندہ بھی نہیں جاتا. اتنی بڑی جماعت چھوڑ گیا لیکن قبر پر بالکل ایک بندہ بھی داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے آداب نہیں آتے، علم سیکھ لیا، ادب نہیں آیا، نتیجتاً بے فیض. میں نے کہا اولیاء بنی اسرائیل کے ٹیلے پر جو چڑھ جائے وہ جنتی ہو جائے. اولیاء محمدیہ کا مقام تو اولیاء بنی اسرائیل سے زیادہ ہے. کہو سبحان اللہ. سارے سوال ختم ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن و سنت سے واقف ہو. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، حسن عقیدہ بھی رکھے، حسن عمل بھی دے، اور اللہ ان کے فیوز برکات سے آپ کی جھولیاں بھر دے، آپ کے دلوں کو آباد فرمائے، آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. جو محبت آپ حضرت خواجہ غریب نواز سے رکھتے ہیں اس محبت کا اجر و صلہ کامل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر اعلان سماعت فرما لے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز ادا کریں گے. اس کے بعد آپ کو لنگر بھی کھلایا جائے گا انشاءاللہ. ایک مسلم بھائی کی طرف سے نیاز کے لیے 10 پاؤنڈ، ایک مسلم بھائی کی طرف سے نیاز کے لیے 10 پاؤنڈ، افضل بھائی سیکوا والے کی طرف سے 10 پاؤنڈ، رقیہ بہن کی طرف سے نیاز کے لیے 20 پاؤنڈ. ایک مسلم بھائی کی والد صاحب بیمار ہے، شفا کے لیے درخواست کی اور 20 پاؤنڈ نیاز کے لیے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، ایمان والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں. ایک مسلم کی طرف سے نیاز کے لیے 22 پاؤنڈ، سلیم بھائی جنگار والے کی طرف سے نیاز کے لیے 25 پاؤنڈ، موسیٰ بھائی ہندروی کی طرف سے نیاز کے لیے 15 پاؤنڈ، الطاف ولی ولن والے کی طرف سے نیاز کے لیے 10 پاؤنڈ، اسماعیل بھائی بمبوسر والے کی طرف سے نیاز کے لیے 10 پاؤنڈ، ایک مسلم بھائی کی طرف سے نیاز کے لیے 5 پاؤنڈ، مسلم بھائی کی طرف سے نیاز کے لیے 10 پاؤنڈ، حاجی محمد موسیٰ عیسیٰ کی طرف سے نیاز کے لیے 11 پاؤنڈ. بالا کلاوہ ہال سے، جو ہال میں ہماری ماں بہنیں یہ پروگرام سننے کے لیے اور اس میں حاضر ہوتی ہیں، ان کی طرف سے نیاز کے لیے 325 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عطیات کو قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، دام درم قدم سخن، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں. آنے والے سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد میں، آنے والے سنڈے ظہر کی نماز کے بعد ہمارے مسجد کے خطیب و امام مفتی حسن صاحب یعنی ظہر کی نماز کے بعد فقہ یعنی مسئلے مسائل پر، شرعی مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے، خاص کر نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے
تو آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضری دیں اور حاضری لے کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور علم کل سے اچھا کل ہی سے یہ پروگرام شروع ہوگا، تو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تمامی حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ ANS کیتھرین انس بائی کی ٹیم نیاز تقسیم کے لیے آئی ہے، یعنی یہ اوپر جو کھانا تقسیم ہوگا یہ پوری ٹیم ان کی آتی ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہ خدمات پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول و منظور فرمائیں اور حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ بالخصوص ہماری یہ نیاز پکانے کے لیے صبح سے لے کر ابھی تک محنت کرنے والے ہمارے ابراہیم بھائی دیترال اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں اور ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں۔ اب تمام حضرات کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کے بعد اذان ہوگی، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جن کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، باسو خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کوئی شریف پڑھ کے سب حضرات مل کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والله أحد الله الصمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، جو کلام پاک پڑھا گیا، جو کچھ محفل شریف میں بیان ہوا، جو کچھ لنگر شریف کا اہتمام ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے تمام آل پاک کے لیے، پنجتن پاک کے لیے، ذریت طاہرہ کے لیے، ابنائے رسول کریم، بنات رسول کریم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ ازواج مطہرات کے لیے ہدیہ کرتے، قبول فرما۔ تمام صحابہ پاک کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تابعین کے لیے ہدیہ کرتے، قبول فرما۔ ائمہ اہل بیت کے لیے، ائمہ فقہاء کے لیے، ائمہ
اولیاء کے لیے خاص طور پر غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد حضرت غریب نواز سلطان الہند کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما۔ خواجہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند شیخ خوشیوخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما۔ تائی دم سب مومنین مومنات کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کے سارے اولیاء کرام کے لیے محدثین کے لیے بزرگوں کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما۔ جتنے سامعین ہیں منتظمین ہیں سب کے جتنے اعزاء دنیا سے چلے گئے ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل۔ صدقہ حضرت غریب نواز کا یا اللہ سب زندوں کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، دکھ درد مصیبت تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، فضل و رحمت سب کے شامل حال فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نان جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوز دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منون دست دامان آل رسول بحرمت نبی کریم والہ الطیبین و صحاب الہادین برحمت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو پڑھ لو تمہارے